نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. محترم المقام واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین، نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں یہاں پر آیا میرے ذہن کے حاشیہ خیال میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر ایم سی صاحب نے عنایت بالائے عنایت، کیونکہ میں ستم بالائے ستم نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ ان کی محبت اور خلوص ہے کہ مجھے یہاں پر کھڑا کیا، انہوں نے اجتماع ضدین میرا ٹاپک دے دیا۔ اجتماع ضدین کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4-5 منٹ میں تفصیل کے ساتھ درس نظامی کو بیان کریں۔ میں صرف درس نظامی کی کتابیں بیان کرنے لگوں تو شاید 5 منٹ لگ جائیں۔ اب لازمی بات ہے یا تو یہ میرا امتحان ہے یا واقعی کے لیے بولے کھالے اور اگر کسی کی ٹانگ کھینچنا ہے تو جلسہ گاہ میں کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن خیر، سب میں پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے حضرت مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں اور دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہونے والے اس جوڑے کی عمر دراز فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا پیار اور محبت، جیسا کہ شاعر مولانا نے فرمایا ہے کہ شمع اور پروانے کا تصور ان کی زندگی سے ہمیں نہیں، کیونکہ شمع جہاں رہتی ہے وہاں پروانہ آ جاتا ہے اور بغیر شمع کے پروانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان میں بہت زیادہ خلوص اور پیار محبت عطا فرمائے۔ دیکھیے، ابھی جو ہے مولانا یا تو آپ نے بات شروع کی تھی، پھر اس کے بعد مولانا پٹیل صاحب نے اسپین کی بات شروع کی۔ اب میں آپ کو ہندوستان لے کے جاتا ہوں۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو 2 عالم دین سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ سوچنے لگے کہ ہم اپنی سیاسی اقتدار، اپنا جاہ و جلال، اپنی حیثیت اور اقتدار ہم کھو چکے ہیں، لہذا اب کون سی سبیل ہوگی کہ ہم اپنے مسلمان طبقے کو پھر سے اجاگر کریں، زندہ کریں اور واقعی وہ یہاں پر قائم اور دائم رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا بھی وہی حال ہو جو اسپین میں مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہندوستان میں ہمیشہ مسلمان اقلیت میں رہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ 800 سال ان کی حکومت بھی رہی۔ تو لہذا ایک عالم دین سر سید احمد مرحوم تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ در حقیقت اب ہم کو دنیاوی ایجوکیشن میں زیادہ آگے بڑھنا ہے، اس کے ذریعے ہم کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی اور وہاں سے بھی بہت سارے مسلمان گریجویٹ ہوئے اور انہوں نے دنیاوی لائن پہ مسلمانوں کی بڑی مدد کی۔ دوسرا خیال تھا حضرت مولانا قاسم صاحب ناگپور رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے یہ سوچا اور ان کے ساتھ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ صحیح ہے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، لیکن در حقیقت مسلمان قائم رہ سکتے ہیں اپنے تاریخی انداز میں